بالکل، اور اس جو بات بھی کر رہے تھے اور باقی جو شرکاء ہیں پارلیمنٹ کے آج اس اہم اجلاس میں ساری جماعتیں شامل ہوئی، اور دہشت گردی کا ایک ایسا مسئلہ ہے جس پر پوری قوم کو، تمام سیاسی جماعتوں کو اکٹھا ہونا چاہیے، ہم آواز ہونا چاہیے. لیکن ایسے میں ہم نے دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے پارلیمنٹ کی قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس کا بائیکاٹ کیا گیا، اور دہشت گردی کے خلاف حکمت عملی کے لیے جو گرینڈ ڈائیلاگ کا مطالبہ کیا جا رہا ہے وہ الگ سے پاکستان تحریک انصاف کہہ رہی کہ جی اس کا ہم مطالبہ کرتے ہیں. سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کو پرول پر رہا کر کے سارے عمل میں شامل کیا جائے. عمر ایوب اور شبلی فراز کہتے ہیں بانی سے ملاقات اور مشاورت نہ کرنے دینا ناانصافی ہے، جبکہ اپوزیشن اتحاد کے سربراہ محمود اچکزئی نے بھی قومی جرگہ بلانے کی بات کہی ہے. تو یہ ایک ظاہر ان کی اپنی مطالبات ہیں جو کہ ان کی پارٹی سے ریلیٹڈ ہے، لیکن اس وقت دہشت گردی ایک بڑا مسئلہ ہے، قومی مسئلہ ہے، اس پر تمام جماعتوں کو آئی تھنک پارلیمنٹ میں شامل ہونا چاہیے. اور خواجہ آصف نے بھی اس حوالے سے اپنا ری ایکشن دیا. انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی اور اپوزیشن کی عدم شرکت پر انہیں آڑے ہاتھوں لیا. سوشل میڈیا پر لکھا کہ ثابت ہو گیا وطن کی سلامتی اور امن پی ٹی آئی کے لیے اہمیت نہیں رکھتے. تو ہمارے ساتھ بیورو چیف اسلام آباد خاور گھمن صاحب موجود ہیں. خاور صاحب، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس ان دا پروگرام. یہ بتائیے گا کہ ایسا وقت تھا جب آپ کو لگتا ہے کہ ان کو بائیکاٹ کرنا چاہیے تھا؟ آبزرویشن ہے، آئیڈیلی اسپیکنگ یہ ایسا معاملہ ہے، ایسا ایشو ہے دہشت گردی کا کہ اگر اس کو دیکھیں اور جس انداز سے اب ریسنٹ ڈیز کے اندر دہشت گردی کے واقعات کے اندر ہم نے دیکھا تیزی آئی ہے، ساری قوم کو اکٹھا ہونا چاہیے تھا، خاص طور پر سیاسی لیڈرشپ کو. پارلیمان کے اندر جو فیصلہ ہوا کہ پارلیمانی کمیٹی آن نیشنل سیکورٹی اس کے اوپر بریفنگ لے، جو ہے ملٹری ٹاپ لیڈرشپ سے پاکستان تحریک انصاف اس معاملے کو لے کہ اگر ہم کہیں وہ کبھی ہاں اور کبھی نہ والی سچویشن سے دو چار ہیں. پہلے انہوں نے کہا کل رات تک تو یہی خبریں آ رہی تھی بھائی کل تک تو نام بھیج دیے تھے انہوں نے، آج پتہ چلا کہ وہ شرکت نہیں کریں گے. وہ نام بھجوا دیے، اس کے وجہ یہ تھا کہ ہم اس کا حصہ بننے جا رہے ہیں. اس کے بعد پھر آفٹر تھاٹ آج صبح آپ نے دیکھا کہ ایک نئی پریس کانفرنس رات کو میرے خیال میں ان کے تحفظ عین پاکستان جو ہیں اچکزئی صاحب نے اناؤنس کر دیا کہ جی ہم نہیں جا رہے. تو میرے خیال میں وہ تھوڑا پریشر بڑھا اور اس کی وجہ سے یہ معاملہ ہو گیا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو یہ ایک اگر بلف کال کر لینا چاہیے تھا. فرض کر ملاقات ہو بھی جاتی تو اندر سے کیا یہ تو نہیں انہوں نے کہنا تھا کہ جی آپ نے اس معاملے کے اوپر پیچھے ہٹنا ہے، تو ہو سکتا ہے وہ بہتری ہو جاتی. لیکن نہیں، ظاہر ہے یہ گورنمنٹ کا فیصلہ تھا. لیکن تمام تر سیاسی اختلافات نظریات کے باوجود جو ہے اس موقع کے اوپر بغیر کسی تردد کے، بغیر کسی ہیلے بہانے کے، میری رائے میں ساری سیاسی قیادت کو آج پارلیمان کے اندر موجود ہونا چاہیے تھا. موجود ہوتی تو ہمارے دشمن کو ایک سخت پیغام جاتا دنیا کے سامنے. ایک ہماری ایک ظاہر ایک ہمارا اچھا امیج پیش ہوتا ہے کہ اس موقع کے اوپر تمام جو پاکستانی سیاسی قیادت ہے وہ ایک پیج کے اوپر ہے. اور وہ نقطہ یہی ہے کہ اناف از اناف، کسی بھی صورت میں کسی بھی شکل میں دہشت گردی کو برداشت نہیں کیا جائے گا. اور اس کے پیچھے جو بھی اس کے سہولت کار ہیں، جو پلانرز ہیں، آگے جو ایگزیکیوٹ کرتے ہیں، ان کے ساتھ جو ہے آئینی حادثوں سے نپٹا جائے گا. سو وہی اگین ہے، بدقسمتی ہے کہ ہر موقع کے اوپر جو ہے وہ سیاست آڑے آ جاتی ہے. اب یہ معاملہ ظاہر ہے سیاستدانوں کو ہی دیکھنا ہے، حکومت کو دیکھنا ہے، اپوزیشن کو دیکھنا ہے. جسے میں نے عرض کیا بہتر یہی ہوتا کہ یہ سارے اکٹھے ہوتے تو اچھا پیغام جاتا. ٹھیک ہے خاور، بہت شکریہ آپ کا. اور ظاہر ہے کچھ ایسے معاملات، کچھ ایسے ایشو ہوتے ہیں کہ اس میں سیاست کو نہ لایا جائے تو بہتر ہوتا ہے.